السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تا آخر ایک شلوہ بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تعالیٰ امام زمان کے جل ظہور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات اور سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور گمراہی سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ راہ ہدایت عطا فرمائے۔ صلوات بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری بلندی کے لیے، ہماری سرفرازی کے لیے کوئی بھی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ہمیشہ ہمارے لیے نیکی کے راستے آگے رکھی ہیں، اور ہمیں ان پر چلنے کی تاکید کی ہے۔ اور ان نیکی کے راستوں میں ایک نیکی کا راستہ ہے دعا مانگنا اور دوسروں پر احسان کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو آپ کے سامنے آیت میں نے تلاوت کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے رسول، جب میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا خدا کہاں ہے، تو ان سے کہہ دو خدا کبھی تم سے دور نہیں ہوتا، وہ تمہارے پاس ہے۔ جس وقت تم اس کو پکارتے ہو، دعا مانگتے ہو، وہ تمہاری دعا کو سنتا ہے تا آخر۔ تو یہاں پر میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو دعا سے متعلق ہے، اور ہاں دعا کے لیے بلند ہمت ہونی چاہیے۔ دعائیں ایسی مانگے کہ جو دعاؤں کی شان و شوکت میں ہو۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی بہت اچھی ہے، لیکن چھوٹی دعاؤں کے ساتھ ساتھ بڑی دعائیں مانگے۔ یہ کہے یا الہی ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور محبت عطا فرما۔ یا الہی ہمیں اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ ہمیں دنیا میں تمام لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں انبیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بڑی بڑی دعائیں ہیں، اور جو دعا آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ بھی دعا مانگی۔ یہاں پر بھی ایک دعا کا واقعہ ہے۔ وہ دعا کا واقعہ یوں ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ وہ دعا یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی صحرا سے گزر رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک کٹیا، ایک جھونپڑی، ایک آرام کا مقام نظر آیا۔ تو رسول خدا نے کہا کیوں نہ یہاں پر آرام کیا جائے۔ جو اس جھونپڑی میں رہنے والا تھا، اس جگہ پر رہنے والا تھا، اس نے رسول خدا کو پہچانا، آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی اچھی طریقے سے اور بھگت کی، ان کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا، جو ان کے پاس اس کی استطاعت میں تھا، اس نے کوئی دریغ نہیں کیا۔ رسول خدا اس کے اس سلوک سے بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، جو تم کہو گے میں خدا سے دعا کروں گا، خدا وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھ کو سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے اور کچھ بھیڑیں چاہیے دودھ کے لیے، جس سے میرا گزارا ہو سکے۔ رسول خدا نے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد وہاں سے چلے اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے صحابہ سنو، اے کاش اس کی دعائیں بلند ہوتی تو میں بلند دعا مانگتا تو اس کو وہ چیزیں مل جاتی۔ اے کاش اس کی دعا ایسی ہوتی کہ جیسے اس بڑھیا نے
جناب موسیٰ علیہ السلام کے آگے اپنی آرزو پیش کی تھی، تو وہاں پر صحابہ بہت حیران ہوئے، یا رسول اللہ وہ بڑھیا کے بارے میں کیا واقعہ ہے؟ تو وہ واقعہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی توجہ کر سکیں، اور وہ کیا خواہشیں، کیا دعا مانگی، کیا استدعا کی موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے خدا سے، جو خدا نے اس کی پوری کی۔ تو رسول خدا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا کہ کہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے شام کی طرف جانے لگے تو راستہ جو ہے ان کو نہ ملا۔ مصر سے تو نکل گئے لیکن آگے راستہ نہ ملا۔ یہ خدا کی مصلحت ہے، خدا کیا چاہتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ راستہ نہیں مل رہا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیا تم نے اپنے آباء و اجداد سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا کسی طرح کا؟ کیا تمہیں کوئی منت یاد تو نہیں ہے؟ کیا کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ تو ان میں سے ان کے بزرگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، ہاں ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے عہد لیا تھا کہ جب تم جانے لگو تو یوسف علیہ السلام کی جو قبر مقدس ہے وہاں سے ان کے جسد مطہر کو نکال کے ساتھ لے جانا، اور ان کے والد محترم یعقوب کے ساتھ شام میں جو قبر ہے، جو کہ آج کل آپ کا سامنے ہے، اسرائیل کہلاتا ہے کچھ علاقہ، تو وہاں پر ان کے پہلو میں دفن کر دینا۔ کہا کہ بس یہ اسی وعدے کی جو ہم نے مخالفت کی ہے تو اس کی یہ وجہ ہے کہ جو ہمیں راستہ نہیں مل رہا، چلو واپس مصر کی طرف واپس آ گئے۔ آنے کے بعد اب لوگوں سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ تو ہر ایک نے انکار کیا کہ ہمیں تو معلوم نہیں، ہمیں تو معلوم نہیں۔ آخر کار بزرگوں میں سے کسی بزرگ نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک بڑھیا رہتی ہے، اس کو جناب یوسف علیہ السلام کی قبر کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب واقعہ یہاں پر اور مزیدار بن جاتا ہے، لذت والا روحانی واقعہ بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کون؟ جو اولو العزم نبی ہیں، جو اولو العزم، جو تیسرے اولو العزم نبی ہیں، جو بہت ہی بلند بالا ہے، جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اپنے نمائندوں کو اس بڑھیا کے پاس بھیجا۔ بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو سننے کے بعد کہا، واہ واہ، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ جس کو حاجت ہوتی ہے وہ چل کے خود آتا ہے، جس کو علم چاہیے وہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ خود آنا چاہیے، وہ خود آتا ہے۔ میں نہیں بتاؤں گی جب تک موسیٰ علیہ السلام خود میرے پاس نہیں آئیں گے۔ جب یہ خبر موسیٰ علیہ السلام کو دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اش کیا، کہا کہ حق اسی بڑھیا کے ساتھ ہے، ہمیں خود چل کے جانا چاہیے تھا، حاجت مند ہم ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس بڑھیا کی ہمت پر داد دی، کہا کہ ہمیں جناب یوسف علیہ السلام کی قبر چاہیے، ہمارے بزرگوں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ تو کہا کہ میں بتانے کا تیار ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، میری 3 تمنائیں ہیں، میری 3 دعائیں ہیں، یہ پوری کریں گے تب میں جناب ہیں، کیونکہ ہر علم کی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ تو میں یہ 3 دعائیں، ہاں تو اللہ کا نبی ہے، تو بہت بلند والا نبی ہے، ہاں اور تیرے ہاتھ معجزات ہوتی ہیں، تو ہم وہ دعا چاہتی ہیں کہ دعا تیرے ہاتھ سے پوری ہو جائے۔ ایک سلبہ بھیج دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کے کہا کہ حق تیرے ساتھ ہے، ہر چیز کی ایک اجرت ہوتی ہے، مانگ تو کیا مانگتی ہے؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلی دعا یہ ہے کہ خدا مجھ کو جوان کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیرے لیے دعا مانگتا ہوں، تو یقیناً جوان ہو جائے گی۔ کہا دوسری میری دعا یہ ہے کہ جب میں جوان ہو جاؤں تو میری شادی اللہ کے نبی آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، آپ کے ساتھ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا واہ تیری ہمت کی داد دیتی ہوں، میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی میں اس کے ساتھ شادی کرنے کا تیار ہوں اگر تو چاہے ہے۔ کہا کہ یہ بھی تیری دعا قبول ہے۔ کہا کہ تیسری دعا میری یہ ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں گے، میں تنہا آپ جنت میں جائیں بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں۔
آپ کے ساتھ میں بھی جنت میں جاؤں. اللہ اکبر اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری تینوں دعائیں قبول ہیں. اس کے بعد بتایا کہ جس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، جب بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر مقدس ہے دریائے نیل میں ہے، اس دریا میں ہے جو مصر سے گزرتا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ دریائے نیل میں کیسی؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد نا آپس میں بڑے بڑے سردار لڑ پڑے کہ یہ بڑے مقدس آدمی ہیں، ان کی قبر ہمارے قبیلے میں ہو، ہمارے قبیلے میں ہو، ہمارے قبیلے میں ہو. اللہ اکبر. جب یہ کہا کہ ہمارے قبیلے میں ہو، ہمارے قبیلے میں ہو، اللہ اکبر، ایک سربا بھیج دیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس وقت بزرگ نے کہا کہ آپس میں مت جھگڑو، تلواریں سی کے نیام سے باہر نکلیں. تو کہا کہ آپس میں مت جھگڑو، بلکہ ہم ان کو اس جگہ دریا کا جو دہانہ ہے جہاں پر دریا کئی شکلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہر قبیلے میں ایک ایک نہر جاتی ہے، تو اس جگہ ہم دفن کر دیتی ہیں شیشے کے تابوت میں، اوپر تارتول لگا کے اس طریقے سے تاکہ جسد مبارک بھی محفوظ رہے. تو اس انداز سے انہوں نے وہاں دفن کیا. دفن جب کر دیا تو وہ پانی تمام اس سے قبر مقدس سے ٹکرا کر تمام کے تمام ان کے وہ نہروں کے انداز سے ان کے علاقے سے گزرتا، جس سے سب مطمئن ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، وہاں پہنچے اور آپ کے جسد مطہر کو نکالا اور نکال کر ان کے بابا یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لے چلے اور ان کو راستہ بھی مل گیا. تو یہ کہنے کے بعد رسول خدا نے کہا کہ دعائیں مانگنی ہوں تو بلند ہمت دعائیں مانگے. اللہ تعالیٰ ہے ہر ایک سے بلند ہے، وہ ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی ہماری بھی جو دعائیں ہیں وہ قبول فرما. سب سے پہلے اپنی اور محمد و آل محمد کی محبت و معرفت میں ہر پل اضافہ فرما. جو خاندان اپنی بیٹیوں سے پریشان ہیں نیک رزق عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو کسی طرح کی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. کورونا نامی بیماری کو بالکل نابود فرما، اور کرونا جیسی بیماریوں کو بھی، اور جو مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کو اتحاد عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد.